الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ الفیل کی تفسیر بیان کی جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حشر کیا؟ کیا اس نے ان کی چال خاک میں نہیں ملا دی اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیج دیے جو ان کو پکی ہوئی مٹی کے پتھر سے نشانہ لے کر مار رہے تھے. بس ان کو ایسا بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا. یہ سورۃ الفیل ہے. اس کی 5 آیات ہے. یہ سورت مکی ہے. اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک واقعے کا تذکرہ کیا ہے جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک لشکر کعبۃ اللہ پر حملہ کرنا چاہ رہا تھا، اس کو اللہ نے نیست و نابود کر دیا. اسی کا یہاں پر اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے. واقعہ پورا اس طرح ہے. واقعہ بڑا لمبا ہے، تفصیلی ہے. ہم اس کو اجمالی طور پر بیان کرتے ہیں. واقعے کی پوری نوعیت. حبشہ کی جانب سے یمن میں ایک حاکم مقرر تھا جس کا نام ابرہہ شرم. وہ بہت متشدد عیسائی تھا اور چاہتا تھا کہ عیسائیت ہر جگہ پھیل جائے، ہر جگہ عیسائیت کا بول بھلا ہو. لیکن ایک چیز مانع بن رہی تھی، رکاوٹ بن رہی تھی، وہ ہے کعبۃ اللہ. کیونکہ عرب اکثر کعبۃ اللہ کو حج کرنے جایا کرتے تھے اور اس کی محبت اور اس کی تقدیس ان کے پاس اتنی تھی کہ اس جیسا مقام وہ کسی دوسری عبادت گاہ کو نہیں دیتے تھے. تو اس ابرہہ اشرم نے چاہا کہ کیوں نہ میں ایک ایسی عمارت تعمیر کروں، لوگوں کا حج اس کی طرف پھیر لوں. اس طرح ایک عیسائیت کا بول بالا بھی ہو جائے گا. تو اس نے صنعاء میں جو یمن کی کیپٹل سٹی ہے اس کے اندر اس نے ایک شاندار عمارت تعمیر کرائی. عمارت کا ایک کلیسا تھا، اس کو تعمیر کرایا اور ہر اعتبار سے اس کو جتنا مزین کرنا تھا، ڈیکوریٹ کرنا تھا، اس نے ڈیکوریٹ کیا. اس کو بہت شاندار عمارت بنائی قلیس نامی، تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ کعبۃ اللہ جو سیدھا سادی عمارت ہے، اس سیدھے سادی عمارت سے ایک اچھی اٹریکٹیو عمارت کی جانب لوگوں کا حج پھیر دیا جائے. یہ اس کی سوچ تھی. تو ہر اعتبار سے اس نے پیسہ خرچ کیا اور اچھی تعمیر کرائی اور لوگوں کے درمیان یہ اعلان کرایا کہ لوگوں کا حج کعبۃ اللہ کی جانب سے اب اس کی طرف پھیرا جاتا ہے، قلیس کی جانب کے لوگ اس کی طرف آیا کریں. تو عرب قوم کے اندر اللہ نے ایسی حمیت رکھی ہے کہ گرچہ بت پرست تھے لیکن ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کی دعوت و تبلیغ کی چند جھلک ان کے اندر ابھی موجود تھی. وہ اللہ کو مانتے تھے، گرچہ دوسرے معبودوں کو مانتے تھے لیکن اللہ کا کانسیپٹ ان کے ذہنوں میں تھا کہ کوئی ذات ہے جو کعبۃ اللہ کی مالک ہے. تو لوگ بڑے غصہ ہوئے اور ایک آدمی نے وہ جو نئی عمارت بنی تھی راتوں رات جا کر اس کو گندا کر دیا. تو جب ابرہہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا کہ میں کعبۃ اللہ کو جا کر ضرور بھی ضرور منہدم کروں گا، نعوذ باللہ. تو اس نے لشکر تیار کیا. روایت میں آتا ہے 60,000 کی فوج اس نے تیار کی مکہ کی طرف جانے کے لیے، کعبۃ اللہ پر حملے کے لیے. تو حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس نے اپنا ہاتھی محمود نامی اس کے حوالے کر دیا کہ اس کو لے کر آپ حملہ کرنے کے لیے جائیں. تو وہ روانہ ہوا لشکر کو لے کر. ہاتھیوں کا بھی ایک لشکر تھا اس کے اندر، جو بڑا لشکر تھا فوجیوں کا، اس میں ایک لشکر ہاتھیوں کا بھی تھا. اور ہاتھی کا لشکر ایسا لشکر ہے تاریخ کے اندر، ہسٹری میں، کہ جس لشکر میں ہاتھی موجود ہوں وہ ناقابل شکست فوج ہوا کرتی تھی کہ اس کو ڈیفیٹ کرنا، اس کو ہرانا یہ آسان کام نہیں تھا جس لشکر میں ہاتھی موجود ہو.
تو یہ ہاتھیوں کے لشکر کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا، اور درمیان میں بہت سے قبائل نے اس کو روکنے کی کوشش کی، تو جو بھی روکنے کی کوشش کرتا اس کو وہ ختم کر دیتا، ان پر حملہ کر دیتا، شکست دے دیتا۔ ہوتے ہوتے وہ وہاں پر پہنچا، طائف پر پہنچا، اس کے بعد مکہ کے قریب مقام مغمس میں وہ پہنچا، پڑاؤ ڈالا اس نے۔ اس کے بعد وہاں پر عرب کے جو قریش کے تھے ان کے وہاں پر اونٹیں چل رہی تھی، اونٹنیاں چل رہی تھی، ان اونٹنیوں میں سے اس کی فوجوں نے حملہ کیا اونٹنیوں پر، اور تقریباً عبد المطلب کی 200 اونٹنیاں انہوں نے غصب کر دی۔ اور پھر اس نے، اور مکہ والوں کو پہلے سے معلوم تھا کہ جو یہ آ رہا ہے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ درمیان میں جس نے بھی روکنے کی کوشش کی اس کو اس نے ہرا دیا۔ اب انہوں نے سمجھ لیا کہ ہمارے اندر اس کو ہرانے کی کوئی طاقت نہیں ہے، ہمارے اندر وہ لشکر نہیں ہے جو اس کو ہرا سکے، اس کو مات دے سکے۔ تو ابرہ اشرم نے ایک پیغام بھیجا مکہ کو، مکہ کے سرداران کی جانب کہ میں کل کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے آ رہا ہوں، اس سلسلے میں بات کریں۔ تو وہاں سے سرداران آئے، اس میں خاص طور سے عبد المطلب وہ تشریف لائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا۔ اور آ کر جب وہ اندر تشریف لائے تو ابرہ اشرم نے ان کو دیکھ کر فوراً چونک گیا، کیونکہ بڑے وجیح تھے اور دیکھنے میں بڑے اچھے تھے اور بڑے سردار تھے۔ اپنی جگہ سے اتر کر آیا اور نیچے ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تو جب سوال و جوابات شروع ہوئے، اس نے ترجمان سے کہا کہ پوچھو یہ کیا چاہتے ہیں؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ جو 200 اونٹنیاں آپ کے فوجیوں نے میری غصب کر لی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ لوٹا دی جائیں۔ تو ابرہ اشرم کو اس پر بڑا تعجب ہوا۔ اتکلمنی فی مئۃ بعیر غصبتها وتترک بیتا هو دینک ودین آبائک، کیا آپ مجھ سے 200 اونٹوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں اور اس گھر کو چھوڑ رہے ہیں جو آپ کا اور آپ کے باپ دادا کا دین ہے، جس کو منہدم کرنے کے لیے میں آیا ہوں، اس کے متعلق آپ کوئی بات نہیں کر رہے ہیں؟ اس وقت عبد المطلب نے کہا انا رب الابل وان للبیت ربا سیمنعه، کہ میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، اس کے متعلق سوال کر رہا ہوں، بیت اللہ کے جہاں تک بات ہے اس کا ایک رب ہے جو اس کی حفاظت کرے گا۔ اس پر ابرہ اشرم ہنسا اور کہنے لگا مجھ کو کون روک سکتا ہے؟ بس یہ باتیں ہوئی، ان کی اونٹنی لوٹا دی گئی۔ اگلے دن صبح وہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہوا اور ہاتھی کو اس کی جانب بڑھانے کی کوشش کیا، لیکن ہاتھی بڑھنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کو مشرق کی طرف ہاتھی کو پھیرا جاتا تو چلنے لگتا، یمن کی جانب پھیرا جاتا تو چلنے لگتا، لیکن جب مکہ کی جانب موڑا جاتا تو پھر وہ نہیں چلتا۔ تو یہ کیفیت وہاں پر ہونے لگی اللہ رب العالمین کی جانب سے، اور دیکھتے ہی دیکھتے سمندر کی جانب سے ایک پرندوں کا جھنڈ آیا، پرندوں کا ایک لشکر آیا، 3 کنکریوں لے کر، ایک کنکر ان کی چونچ میں اور 2 کنکریاں ان کے دونوں پیروں، دونوں کنکریاں لے کر آئے، اور وہاں پر اوپر سے کنکریاں ان پر برسانے لگے، اور وہ کنکریاں ایسی تھیں اللہ رب العالمین کی جانب سے کہ آج کی ریوالور بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کہ جس پر بھی وہ کنکر گرتی وہ پورا چھید کرتے ہوئے چلی جاتی اور زمین تک پہنچتی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی، اور ایسی زہریلی اس کے اندر اللہ نے چیز رکھی تھی کہ جس پہ جاتی وہ بالکل چیچک کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا۔ ایک پرندوں کا لشکر اللہ نے بھیجا، ابابیل کہتے ہیں ایک جھنڈ کو پرندوں کے، بعد میں ابابیل نام ہی کہا ہے پرندوں کا۔ اگر جو بھی ہو، پرندے آئے اپنے چونچ میں اور اپنے پیروں میں کنکر لے کر، پکی ہوئی مٹی کے، دیکھیے وہ پتھر بھی نہیں تھا، مٹی تھی، اللہ نے اس معمولی چیز سے اتنے بڑے لشکر کو ہلاک کر دیا، اور اس میں بہت سے لوگ بھاگنے لگے یمن کی جانب، کٹتے پھٹتے بھاگنے لگے، اور ابرہ کو بھی ایسی بیماری آ گئی کہ اس کے پور جو ہوتے ہیں، یہ انگلیوں کے جو نشانات ہوتے ہیں، کٹ کٹ کر گرنے لگے، ایسی بیماری ہوئی، اور وہ یمن پہنچ کر وہ مر گیا۔ یہ اللہ رب العالمین نے واقعہ بیان کیا اس سورت کے اندر۔ یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سال آپ کی ولادت ہوئی اسی سال کا واقعہ ہے، جس کو عام الفیل سے یہ مشہور ہے واقعہ عرب کے اندر۔ اس میں ایک اشارہ اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ جو اللہ کی عظمت پر، اللہ کی عزت پر حملہ کرنے کے لیے آئے گا اس کا مقابلہ اللہ کرے گا، اور یہاں پر ایک اشارہ بتا دیا کہ جو کعبۃ اللہ کا رب ہے وہ کعبۃ اللہ کی جب حفاظت کرے گا، جو کعبۃ اللہ کا جو متولی اعظم بننے والا ہے مستقبل میں، اگر اس کے ساتھ بھی کوئی چھیڑ چھاڑ کی کوشش کرے گا تو اس کا مقابلہ بھی اللہ سے ہوگا۔ یہ بات اللہ نے یہاں پر اشارتاً بیان فرمائی ہے، اجمالاً یہاں پر اللہ نے بات بیان فرمائی ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ نے واقعے کی پوری منظر کشی کی، اور عرب کو یہ بتانا چاہا، خاص کر قریش کو، کہ اللہ کی عظمت کو مانو،
یہ اللہ نے اپنا گھر بنایا ہے، اس کی عبادت کی جائے اللہ رب العالمین کی، تو بہت سی باتیں اس کے اندر بیان کی گئی۔ تو جو واقعہ ہے یہ تاریخ میں بہت ہی اہمیت رکھتا ہے اور اس کے اندر بہت سی حکمت کی باتیں ہیں، اور خاص کر اس میں یہ اشارہ جو پہلے بات آئی کہ جیسا اللہ رب العالمین نے کعبۃ اللہ کی حفاظت کی، شاعر اسلام کی حفاظت کی، اسی طرح اللہ رب العالمین آگے بھی جو اس کعبۃ اللہ سے جڑ کر رہے گا، دین سے جڑ کر رہے گا، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں کچھ حالات آئیں، لیکن اس کے لیے ہمیشہ کے لیے راحت اللہ رب العالمین کے یہاں ہے۔ یہ بات ایک واقعہ تھا جو اجمالاً آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا گیا۔ انشاءاللہ کل سورۃ القریش کی تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں آئے گی، دونوں میں تھوڑا سا کنیکشن ہے، ربط ہے، اس کو انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔